وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نشین پر تشریف فرما ذمہ داران اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اب اس موقع پر زکوٰۃ، حقیقت، مقصد، احکامات، مسائل اور فائدے متعین وقت کے اندر ان تمام پہلوؤں کو مجھے کور کرنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بات آپ تک پہنچا. محترم حاضرین، زکوٰۃ جو ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس والی روایت کے حوالے سے زکوٰۃ تیسرا رکن بنتا ہے اور یہ مالی عبادت ہے اور یہ حقوق العباد سے بلانگ کرنے والی چیز ہے. ابھی محترم نے حقوق العباد کے تحت کافی اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک مشہور حدیث جو من المفلس والی حدیث ہے اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس ترین آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو روز قیامت عبادات، جہاد، صدقات، خیرات، خدمات کے بعد بڑے بڑے اجر و ثواب لے کر آئے گا، لیکن وہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا اور کسی کو ستایا ہوگا. مانگنے والے مظلوم اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھیں گے اور اس ظالم سے جو ہے مطالبہ کریں گے. اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس کے نام اعمال سے نیکیاں دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے. ابھی مانگنے والے ہوں گے تو ان کے جو کچھ بھی گناہ ہیں اس کے نام اعمال میں ڈالتے جائیں گے. جب آخری میں حساب کتاب ہوگا جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوگا اور اس کو پیشانی کے بل کھینچ کر جو ہے جہنم میں ڈالیں گے. کہا یہ میری امت کا مفلس ترین. تو دوستو یہ روایت ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ دوسروں کے حقوق، دوسروں کے جو ظلم ہوتے ہیں وہ کہاں تک ہمیں لے کے جاتے ہیں. آنکھ کھولنے کے لیے یہ روایت کافی ہے. اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ حقوق العباد سے بلانگ کرتی ہے اور نماز جو ہے حقوق اللہ سے بلانگ کرتی ہے. زکوٰۃ جو لفظ یا جو عبادت ہے اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پیوریفیکیشن دین گروتھ، کسی چیز کو پاک کرنا پھر اسے اوپر اٹھانا بڑھانا. اس عمل کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال میں آتا ہے. دوستو یہ فرض ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن میں نماز کے ساتھ اس کا ذکر جو ہے تقریباً 32 مرتبہ 32 مرتبہ آیا ہوا ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ سناتے ہیں. صحابہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کلمہ اور زکوٰۃ میں بہت زیادہ فرق محسوس نہیں کرتا. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. حالانکہ کرتے نہیں ہیں لیکن اپنا فیصلہ سناتے ہیں. دوستو اس کی ترغیب اور فضیلتیں قرآن میں بہت ساری آئی ہوئی ہیں. زکوٰۃ فرد کے تزکیے اور تطہیر قلب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی ان لوگوں سے آپ صدقہ اور زکوٰۃ اکٹھا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کے قلب کو پاک کریں اور ان کی روح کا تزکیہ کریں. تو زکوٰۃ کے ذریعے سے تطہیر قلب اور تزکیہ نفس ہوتا ہے. دوستو اس کی ترغیب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمکین فی الارض کا وعدہ کرتا ہے. یعنی لوگ جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کا دین قائم کریں گے
تو ان کے کیا وہ کام ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لینا چاہتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ چار وہ پہلو ہیں. جب زمین میں کسی کو تمکنت مل جاتی ہے تو یہ چار کام کریں گے تب جا کر وہ اس کا حق ادا کرتا ہے. دوستو، یہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس میں اجر آخرت کی طلب ہونی چاہیے. پہلی والی حدیث کے اندر جو لفظ احتساب ہے اس کے اندر ایک پہلو جو ہے للہ فی اللہ، خلوص کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی یہ بات ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو جو کچھ ہم نماز، زکوٰۃ وغیرہ ہم اللہ کے دربار میں بھیجتے ہیں، اگر اس کے اندر اجر آخرت کا خیال ہو، خلوص ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور بضرور ہم اس کا اجر تم کو دیں گے. اب آتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں. میں ذرا معروضی انداز میں آبجیکٹیولی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر زکوٰۃ کا جذبہ پیدا ہو اور اس کے مختلف پہلو اور آسپیکٹس کو سمجھیں. دیکھیے، دو باتیں میں پہلے بتا دیتا ہوں. ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو وسائل چاہیے تقریباً اس سے 5 گنا زیادہ وسائل زمین پر اللہ تعالیٰ رکھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں جو ہے یہ وسائل گھومتے رہتے ہیں، تمام کو اس کا حق نہیں ملتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس چیزوں کو ذرا وضاحت کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر پر شرط نہیں، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں. وہ آزاد ہو، کوئی غلام ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. بقدر نصاب ہو، یعنی ہر مسلمان پر بھی فرض نہیں ہے، نصاب کے تحت جو مال رکھتا ہے اسی پر یہ فرض ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصاب کہاں کہاں کتنا اور کیسے. اور ایک قمری سال کا گزرنا ضروری ہے. اسی لیے رمضان سے رمضان کو زکوٰۃ کا کیلکولیشن کی خاطر رمضان میں زکوٰۃ کا عنوان اٹھایا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں کبھی رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہے ایسی کوئی بات نہیں. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک فرض کا اجر 70 فرائض، ایک نفل کا ایک فرض کے برابر ملتا ہے. اس لیے چاہتا ہے کہ یہ عبادت یہاں ادا کر لیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. دوسری چیز، جہاں پہ زکوٰۃ کو خرچ کرنی ہے، جو مدات ہیں، ان مدات کی نشاندہی رمضان میں بہت واضح طریقے سے ہو جاتی ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان ہی میں اس عبادت کو باقی رکھیں. اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بہرحال یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے. دوستو، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مالی عبادت کیوں رکھا؟ سورہ حشر میں اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کَيْ لَا دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال صرف مالداروں کے درمیان ہی چکر نہ کاٹتا رہے. تو جیسا کہ میں نے کہا، مالداروں کے پاس مال ہوتا ہے اور اس کا فلو جو ہے نیچے کے طبقات تک ہونا چاہیے. طریقہ یہی ہے، حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے اس کا طریقہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے اسے لیا جاتا ہے اور فقراء میں اسے دیا جاتا ہے. اس طریقے سے معاشرے میں مال کا توازن، مساوات باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اسلام کا بہت بڑا انسانیت کے نام ایک عطیہ ہے کہ یہ مالی عبادت مالداروں سے لے کر چھوٹے لوگوں تک دی جاتی ہے. دوستو، یہ فرض ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے یہ متفق علیہ وہ کافر ہے، اور اس کو ادا نہیں جو کرتا وہ فاسق اور گنہگار ہے. اب دیکھیے، جو لوگ ادا نہیں کرتے، آناکانی کرتے ہیں، قرآن میں ان کے سلسلے سے بہت بڑی وعید آئی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دیکھیے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رونگٹے کھڑے کرنے والے معاملات، جو لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے.
روز قیامت ان کے اس مال کو آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ تیرا مال ہے جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، لے تیری جمع شدہ مال کا عذاب کا مزہ چکھ۔ تو جو مال کی محبت میں انسان جمع کے رکھا، دین کے تقاضے پورے نہیں کیے، وہی مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو ڈائریکٹ مشرک کے نام سے پکارا، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی چیز ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تباہی ہو ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ گویا کہ انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ آخرت کو بھی نہیں مانتا، تو اس کا ایمان مشکوک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے جو مشرک کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بڑی ہی دردناک مثال کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے بارے میں بتایا۔ من اعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرها له زبيبتان يطبقونه يوم القيامة ثم يأخذ بلحظمته يعني شزقه ثم يقول انا كنزك انا مالك۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنا مال ایسے جمع کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے اس مال کو ایک انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں مسلط کر دے، انتہائی زہریلا سانپ۔ وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا ہے۔ دوستو ایک روایت میں نے ابھی شروعات میں پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداعوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ پوری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کو پروٹیکشن کر لو، حسنو حفاظت کر لو اس کی، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں بات یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے مرضا کو، اپنے بیماروں کے لیے علاج کرو۔ پھر کہا دعا اور تضرع، گریہ زاری اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا اور گریہ زاری کرو کہ تمہارے اوپر جو بلائیں، جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں۔ تو گویا کہ صدقے کے ذریعے سے بیماروں کے لیے شفا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی ہے، تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي۔ اس کی اہمیت ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ دو۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنا زکوٰۃ لے کر نکلو گے، لیکن لینے والا کوئی نہیں گا، کہے گا کہ کل آتا تو لے لیتا، شاید میں آج میرے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کوئی۔ دوستو زکوٰۃ انفرادی عمل ہے، لیکن اس کا وبال اجتماعی زندگی پر پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِيَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرْ۔ یہ روایت ذرا سمجھ لیجیے، ہمارے اعمال دوسروں پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا رواج ختم ہو جائے یا زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اللہ تعالیٰ قحط سالی نازل کر دیتا ہے۔ گرچہ کے بے زبان بہائم ترستے رہے پانی کو، اللہ تعالیٰ جو ہے پانی نہیں پہنچاتا۔ یہ اجتماعی وبال ہے ہمارے انفرادی غیر شعوری پن کی وجہ سے۔ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو خواتین آتی ہیں جن کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غصے کی حالت میں کہتے ہیں کہ کیا تم اس کو پسند فرماؤ گی کہ اس کے بدلے روز قیامت تم آگ کے کنگن پہنو؟ پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔
تو یہ روایت ہمارے سامنے یہ بات کھول کر رکھتی ہے کہ جو بھی ornaments ہیں، زیورات ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ ہم کو نکالنی چاہیے۔ اس کے اندر اختلاف رائے کی کوئی ضرورت نہیں، واضح طور پر اس میں احکامات موجود ہیں۔ خلوص کے ساتھ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، ترغیب والی بات، خلوص سے، آنا کانی کر کے نہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ آج ہم ایک اجتماعی سسٹم میں نہیں ہیں، نہ حکومت کا کارندہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے اموال کا جائزہ لیتا ہے، ہماری زکوٰۃ کتنی ہے بتاتا ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے خود نکال کے دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم خلوص کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ کی چاہت میں جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے ڈبل اجر دوں گا۔ جو اجر ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا۔ دوستو اب آ رہے ہیں ہم نصاب کی طرف۔ کس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے سونا اور چاندی ہے۔ یہ تو مشہور بات ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولے چاندی۔ آج وہ تولہ بھی نہیں رہا اور وہ ہمارا حساب کتاب بھی نہیں رہا۔ آج کے حساب سے سونا جو ہے تقریباً 90 گرام 90 گرام اور چاندی 650 گرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ تھی، اور 200 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ۔ کتنی زکوٰۃ؟ 40 سونے کے سکوں پر 1 سکہ اور 200 جو ہیں ان کے اوپر 5 سکے۔ تو اس اعتبار سے آپ لوگ حساب کتاب لگانے والے ہیں، 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے پاس سونا مختلف شکل میں ہو سکتا ہے، آپ کے پاس سونے کی گٹی، سونے کے بسکٹ، سونے کے سکے اور وغیرہ وغیرہ، جو بالکل یوں لیے یوں دیے، اس میں کوئی ویسٹ نہیں، مارکیٹ ویلیو سیم ٹو سیم ہے، تو آپ 90 گرام جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن زیورات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جس ویٹیج میں ہوتے ہیں مارکیٹ ویلیو اتنی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی سونے کے چاندی کا نالج رکھتا ہے تو ذرا اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ornament رکھتے ہیں اس کا 75% جو ہے مارکیٹ ویلیو ہوتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ کہ آپ کے پاس جو ہے اتنے کے اوپر آپ کو نکالیں گے۔ اب ہمارے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، زیورات بھی نہیں ہے، البتہ تجوریاں بھر بھر کے نوٹ ہیں، تو کتنے پر ہم کو نکالنا پڑے گا جناب؟ اب آپ لوگ میرے سے اچھا جانتے ہیں کہ نوٹوں کی داستان، نوٹ کیسے بنتے ہیں۔ وہ کیا کہ اس پہ لکھا رہتا، آپ لوگوں کے نوٹ میں بھی ہوگا، I promise to pay the bearer the sum of dash، 10 روپے سے لے کو 500 روپے تک بھی پرومس لیٹر ہے۔ ابھی نوٹ بندی کے زمانے میں مودی کی حکومت، اور ابھی بھی 2000 کے غالباً نوٹ بند ہو گئی، مجھے تو نہیں معلوم، ہمارے پاس ہے تو لے جا کے مارکیٹ دے، تو بولتے نہیں چلتی جی جاؤ، یعنی اس کے اوپر سے پرومس ختم ہو گیا۔ تو اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ثمن عرفی، اور جو سونا چاندی ہے وہ ثمن خلقی۔ آپ کے پاس سونے کا بسکٹ ہے، ہندوستان میں آپ سعودی گئے وہیں بھی سونا بیچ سکتے ہیں، کہیں بھی دنیا میں آپ گھوم کے آپ کہیں بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس نوٹ ہیں سرٹائن ٹائم سرٹائن ایریا میں چلتے ہیں، اور کچھ تو ایسے انٹرنیشنل میں بھی آپ کے نوٹ کرنسی وغیرہ چلتی ہے۔ تو کتنی بننا صاحب ہیں، بہت سارے۔ تو آج کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس اعتبار سے تقریباً 13.5 لاکھ روپے، اس میں جو ہے 1 گرام سونے کی ویلیو 15,000 سے لگائی گئی، اب زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے کیلکولیشن کے لیے۔ وہی چاندی صرف 150 روپے سے لگائی گئی۔ آپ تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 سونے کے سکے اور 200 چاندی کے سکے برابر تھے، 1:5 کا ریشیو غالباً بنتا ہے اگر ریشیو کی زبان میں بات کریں۔ آج کے زمانے میں ایک 150 ہے، ایک 15,000، 1:100 کا ریشیو تقریباً بن رہا ہے۔ دیکھیے کہاں سونا ہے کہاں چاندی۔ تو گویا کہ چاندی بالکل ویلیوبل نہیں ہے،
ایسا ہو گیا ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے گھر میں چاندی ہیں، صاحب چاندی کے گھڑے ہیں، پلیٹ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن چاندی کی ویلیو کو نوٹ کے لیے آپ یوز نہیں کریں گے، اس کی ویلیو تو صرف 97,500 روپیز ہوتی ہے۔ تو گئے کہ 13.5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، تو آپ اس کا 2.5% نکالنا ہے اس کے اوپر جتنے بھی۔ تو یہ ہو گیا سونا چاندی اور نوٹوں کا۔ مال تجارت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس کا کیسے کرنا؟ مال تجارت، ہر وہ چیز جو تجارت کے لیے آپ لاتے ہیں، خواہ منقولی ہو غیر منقولی ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو، یا زمین جائیداد گھر بلڈنگ کے پلاٹ وغیرہ کو آپ بیچتے ہو، سب چیزیں مال تجارت میں آتی ہیں۔ اس کے لیے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ 13,500,000 روپے تک کی ملکیت رکھتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایک صاحب سوال کر سکتے ہیں، حضرت میرے پاس بہت کچھ ہے، میں کیا کروں؟ کیا گھر بھی ہے، دکان بھی ہے، اور دکان کے اندر ہمارا سامان بھی ہے، پیسے بھی ہیں، زیورات بھی ہیں، میں کیسے حساب لگاؤں؟ آپ ایک آسان کام یہ کر سکتے ہیں کہ سب کی ویلیو کو آپ جمع کر سکتے ہیں۔ سونا اتنی ویلیو کا ہے، کیش ان ہینڈ اتنا ہے، مال میں اکاؤنٹ، دیکھیے میں جو بات کہا اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ تقریباً مسلمان سال میں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن حساب کتاب سے نہیں نکالتے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 4 دکانیں صاحب، الگ الگ کیٹیگری کے دکانیں، دکان کے اندر میرا کیپٹل ہوتا ہے جس کی اصل ویلیو مجھے معلوم ہے، لوگوں کو بیچنے کے لیے میں چیٹی الگ سے لگا کے رکھتا ہوں۔ تو تاجر لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ رمضان میں اکاؤنٹ نکالتے ہیں، اگر آپ لوگ نکالتے ہیں تو بہت اچھی چیز، نہیں ہے تو آپ کو نکالنا چاہیے۔ سال میں آپ کے پاس کتنا دکان کے اندر آپ کا کیپٹل باقی ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیے۔ دیکھیں صاحب ہمارے پاس ایک 20 لاکھ کا ہے، ایک 20 لاکھ ہمارے پاس کیش ان ہینڈ، اور میں اور کوئی چیز رکھتا ہوں جس کے یہ اور یہ ہے، ٹوٹل اب گرینڈ ٹوٹل کر لیے، آپ کے پاس ایک 50 لاکھ روپے ہوگا۔ پھر دوسری اس میں آپ کن لوگوں کو دینا، آپ پر خرچ کتنا ہے وہ آپ نکالیں۔ نکالنے کے بعد اگر 13.5 لاکھ روپے کی ملکیت باقی آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے، دل کی صفائی کے لیے نکالنا ہے تو نکالیے، ورنہ اوپر سے کوئی آپ کو پریشر نہیں ہے، ہم تو کہیں گے کہ دل کی صفائی کے لیے آپ اس میں نکال دیجیے، اس میں کوئی حرج ہونے والی چیز نہیں۔ ہاں اگر ذاتی استعمال کے آلات ہیں، میں ڈاکٹر ہوں اور میرے بہت سارے آلات ہیں جسے میں استعمال کر کے پیسے کماتا ہوں، اسکیننگ مشین وغیرہ، ان کی مالیت کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ انکم، اینیول انکم اینڈ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کو آپ ذہن میں اچھے سے رکھ لیجیے۔ اس کے بعد ایک بات آتی ہے زرعی پیداوار۔ زرعی پیداوار، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ایک جگہ قرآن میں کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ تو اس کے 2 نصاب ہیں، ایک عشر ہے، ایک نصف عشر ہے۔ ہماری ایک 20 ایکڑ زمین ہے جس کے اندر ہم فصل نکالتے ہیں، پوری کی پوری فصل صرف بارش کے پانی سے ہوتی ہے، تو ہم کو 10% نکالنا ہے۔ اگر 100 تھیلے اناج ہوا تو 10 تھیلے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنا، اسے سال جپنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کراپ 3 مہینے میں آ رہی ہے، 3 مہینے کراپ جب آتی ہے آپ نکالیں، 6 مہینے میں آتی ہے 6 مہینے میں نکالیں، 9 مہینے میں آتی ہے 9 مہینے، سال بھر نکالیں، جب بھی آپ کو کراپ آتی ہے آپ یہ نکالنا پڑے گا۔ ہاں وہی فصل ہم لوگ بور کے ذریعے سے اگاتے ہیں، تو اب یہ کہا گیا کہ اس میں آپ صرف 5% نکالیں، نصف عشر، وہی 100 تھیلے کے لیے آپ 5 تھیلے زکوٰۃ کے طور پہ نکالیں۔ ہاں مولانا ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ کچھ حصہ ہماری فصل کا بارش سے ہوتا ہے، کچھ ہم پمپ سیٹ سے کرتے ہیں، خصوص کے ساتھ یہ گنے ونے والے دھان والوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بتایا گیا کہ میکزیمم کس پانی کو آپ نے یوز کیا۔ مان لیے 9 مہینے کی فصل ہے، 6 مہینے بارش کے پانی سے فصل رہی، 3 مہینے ہم نے پمپ سیٹ سے پانی چڑھایا، تو اب کہتے ہیں بارش کا حساب کیا ہے۔ الٹا اگر ہے 6 مہینے پمپ سیٹ 3 مہینے بارش، تو پمپ سیٹ کے اعتبار سے آپ کو نکالا۔ تو یہ عشر کی جو زکوٰۃ ہے
یا نصف عشر ہے، اس کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوستو پیداوار کتنی ہونی چاہیے زمین سے جو نکلتی ہے؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ کتنا بھی نکلے آپ اس میں سے عشر اور نصف عشر نکالیں۔ مان لیے ہمارے پاس ایک 10 تھیلے نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک تھیلا آپ نکال دیں، لیکن اس کا ایک پیمانہ بتایا گیا ہے کہ 5 وسق سے کم نہ ہو۔ 5 وسق جو وہ پیداوار ہے وہ 650 kg 650 kg اگر اناج آپ کے پاس نکلتا ہے تو آپ اس میں سے عشر اور نصف عشر نکالنا چاہیے۔ ایسے ہی شہد ہے، شہد کے لیے بھی عشر اور نصف عشر کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ شہد قدرتی طور پر نکالتے ہیں تو اس میں 10% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ فارمنگ کر کے نکالتے ہیں وہ پال کے تو اس میں آپ کو 5% نکالنا۔ مویشیوں کا حساب آتا ہے، مویشی شاید آج کے زمانے میں پالنا چھوڑ دیے ہیں، جس کے اندر جو ہے گائے بھینس ہے، بکرا بکری ہے، اونٹ ہے، یہ سب جو ہے اس کے اندر نصاب آتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مویشی والے نہیں ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں اسے۔ گھوڑے اور گدھے اگر ہیں تو یہ اگر استعمال کے لیے ہیں تو سامان تجارت میں شمار پاتے ہیں، ورنہ ہم اگر گھر کے استعمال کے لیے ہیں تو پھر جو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دفینہ، خزانہ اور معدنیات، گھر کھودتے ہوئے، بلڈنگ کھودتے ہوئے، دعوت گھر بننے کے لیے بلڈنگ ہم نے کھودی تو نیچے سے گھڑا نکل آیا، اب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اب اس میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ 20% زکوٰۃ۔ ایسے ہی معدنیات، مائنس، ادھر بلڈاری طرف بہت زیادہ مائنس کا کام ہے تو مائنس میں بھی 20% کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسے نکالنا چاہیے۔ دوستو زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر بتائے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے کسے دیا جائے۔ یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، اسے سمجھیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 طرح کے مدات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے فقیر، جس کے ہاں فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کی اس کے ہاں ضرورت ہے، اس میں کوئی بھی طرح سے حاجت مند ہو سکتا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اپاہج ہے، مریض ہے، بے روزگار ہیں، جن کے ہاں کھانے پینے کی مشکل ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین معاشرے کا وہ دردناک پہلو ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ مسکین کہتے ہیں اسے جو فقر و فاقے سے ہے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے مسکن میں چمٹ کے رہ جاتا، اسے مسکین کہتے ہیں۔ جیسے کووڈ کے اندر ہوا مرحلہ، بہت سارے مسکین بن گئے اور ہو گئے لیکن شرم حیا کی وجہ سے راشن بانٹنے والوں سامنے نہیں آئے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ عاملین یعنی جہاں اجتماعی زکوٰۃ کلیکشن کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں جو کچھ وفد کی شکل میں، سفرا کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آتے ہیں، ان کی سیلریز، ان کا ٹی اے سب جو ہے اس مت سے دے سکتے۔ مؤلفۃ القلوب، ایسے غیر مسلم بھائی جن کی وجہ سے، جن کی تگودو سے اسلام کو، مسلمانوں کو اور ہمارے مسائل کو حل کرنے میں کافی مدد ملتی ہے، تو مؤلفۃ القلوب کی مد سے ان کو دے کر ان کی ہمت افزائی اور دل جوئی کر سکتے ہیں، تحفے، تحائف وغیرہ وغیرہ کی شکل میں۔ اور پھر اس کے بعد پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ حضرت آج غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن قید خانوں میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو ناحق ان کو اندر کر دیا جائے۔ ابھی APCR وغیرہ آپ کے یہاں ہے تو سرگرم عمل ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے زکوٰۃ کی مد کے ذریعے سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ غارمین، قرض دار، ہمارے ہاں ہمارے رفقا میں سے، ہمارے محلے میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بڈی میں پھنسے ہوئے، ان کو اس سے نجات دینے کے لیے ہم اپنے اس زکوٰۃ کی مد سے دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس کا بہت بڑا تھوڑی سی وضاحت ہے، سن لیجئے گا۔
یہ غزوہ و جہاد کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے، اسلحہ کی خریدی کے لیے، فوجوں کی خوراک کے لیے، نقل و حرکت کے لیے سواری اور فوج کی دوسری ضروریات کے لیے سب سے پہلے فی سبیل اللہ کی مد میں دیا جاتا ہے۔ آج نہیں ہے، موجودہ زمانے میں اسلام کے داعیوں کو تیار کرنے کے لیے، ان کی نقل و حرکت کے لیے اور افکار کی اشاعت کے لیے یہ رقم فی سبیل اللہ کی مد میں خرچ ہوتی ہے آج کے زمانے میں۔ ایسے ہی مدارس اسلامیہ جو ہمارے عقیدے اور ہمارے افکار کے بہت بڑے قلعے ہیں، جہاں پر ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں، وہاں پر بھی دیتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ کہ وہاں اس کو حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ ابن السبیل، مسافر، اپنی جگہ شہزادہ ہو لیکن حالت سفر میں آ کے سب کچھ لٹ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، کنگال ہے، تو ایسا بھی فرد کیوں نہ ہو، اس مسافر کو جو ہے زکوٰۃ کی مد میں سے دینا چاہیے۔ ہاں بھائی، زکوٰۃ کس کو نہیں دینا چاہیے یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ غنی یا مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس فقر و فاقہ نہیں ہے، اور آپ اگر اسے دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے کسے دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، اچھی طرح سے چھان بین کرنا ضروری ہے۔ قوی مکتسب، ایسا ہٹا کٹا نوجوان جو جا کر کما سکتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کی مد سے نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو اپنے آپ کو آل عباس، آل حارث، ابو طالب کی اولاد اور سید زادے جو کہتے ہیں، اگر وہ خود لینا نہیں چاہتے تو آپ اسے نہیں دینا چاہیے۔ بہت لمبی ایک بحث ہے جناب۔ ہندوستان کے اندر کسی کا خاندان محفوظ ہے، ایک سوالیہ نشان۔ بڑے پیمانے پر یہاں مائگریشن ہوا، بڑے پیمانے پر یہاں تبدیل مذہب کا معاملہ ہوا ہے۔ اگر وہ خود اپنے حسب و نسب کو ثابت کرتے ہوئے ہم سید زادے ہم نہیں لینا چاہتے تو پھر جو ہے آپ زبردستی نہیں دے سکتے، اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم لے لیں گے، ہم کو تو نہیں معلوم ہم کون ہیں کیا ہیں، میں اس میں تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں، تو وہاں پر جو ہے آپ اگر وہ خود چاہتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو سوائے مؤلفۃ القلوب کے، جیسا بتایا گیا، اسلام اور مسلمانوں کے کاز میں کام آنے والے کے، اور کسی بھی غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ ضرورت مند ہے تو دوسری رقم سے اس کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ والدین اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چونکہ وہ اس کی کفالت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کن کو دینا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، تو والدین اور اولاد کے سوا دوسرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر ضرورت مند ہیں، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، پھوپھا، تایا، چاچو، کزن بھائی وغیرہ، تو ان کو دینا ڈبل اجر ہے، ایک تو رشتہ داری نبھانے کا اور ایک دوسرا ضرورت مند کی مدد کرنے کا۔ اچھا، والدین کے متعلق کیا ہے؟ والدین کے متعلق وہ مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان اپنی ذات سے پہلے والدین کو مقدم رکھنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد صاحب کی شکایت کیا کہ میرے مال سے کچھ اٹھا لیتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سنا، اس کے بعد میں آخر میں جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ تو انسان بھوکا رہے لیکن اپنے ماں باپ کو کھلائے، اپنی اولاد کو کھلائے، اپنی ذات سے مقدم یہ لوگ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سب کے سامنے دکھا کر دینا افضل ہے اور نفل صدقات کو چھپا کر دینا افضل ہے۔ دوستو، اجتماعی زکوٰۃ اور اس کی ذمہ داریاں، اس پہلو پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلامی حکومت اور بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ جمع اور تقسیم کرے، اور اس نعمت سے اگر کوئی محروم ہے تو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، بدقسمتی سے نظم نہ ہو تو انفرادی طور پر نکال کر مداد میں تقسیم کرے،
بخیلی نہ کرے بلکہ اس کی بدولت ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرے۔ دیکھیے انفرادی طور پر نکالنے کے واقعے میں ایک بدو کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ حکومت کا کارندہ گیا اور کہا کہ آپ کی یہ اور یہ اتنی چیز کے اندر یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی اونٹوں کی زکوٰۃ میں ایک اونٹنی کا بچہ زکوٰۃ کے اندر وہ طے پایا۔ تو چھوٹا سا بدو پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن دین میں بڑا مضبوط ہے، اس نے اس کارندے سے کہا تم خدا کے دین کے کام کے لیے زکوٰۃ لے جا رہے ہو، یہ چھوٹے سے اونٹنی کے بچے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک کام کرو، اس کو تم چھوڑ دو اور اس کی ماں اونٹنی کو تم لے جاؤ جو اور قبیل۔ گویا کہ انفرادی طور پر اگر 100 خرچ کرنا میرے اوپر لازم آ رہا ہے تو اگر میں 200 دے دوں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا ہم کو کرنا چاہیے ہماری دل کی صفائی کی خاطر۔ دوستو، جماعت کا جو اجتماعی زکوٰۃ کا نظم ہوتا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، اور اس کے ذریعے سے جماعت چاہتی یہ ہے کہ داعیوں کو تیار کرے اشاعت افکار کے کام کے لیے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے باتوں کو پھیلائے۔ تو اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ایک سفارشی گروہ ہے، جماعت ایسے گروہوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ لوگ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کیے ہیں تو وہاں ایک گروہ کا اشارہ ہوتا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ ان لوگوں کو آپ دو جو اللہ کے راستے میں گھیر دیے گئے اور زمین میں گھوم پھر کر حصول معاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ان کے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے، اور ایک سطح بھی آدمی ان کو دیکھ کر مالدار شمار کرتا ہے ان کی پاک بازی کی وجہ سے، لیکن تم انہیں ان کے چہرے مہروں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہو یہ لوگ کسی کے پیٹ لگ کر مانگتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس جماعت میں جو ہے فل ٹائمر لوگ ہیں، اگر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو 1-2 لاکھ روپے آسانی سے کما لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے دین کے لیے وقف کر چکے ہیں تو مختلف اور بہت ہی محدود کفاف پر اپنی زندگیاں وہ گزارتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے قرآن سفارش کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کو دو جو لوگ دین کی خاطر اپنے آپ کو محصور کر لیے۔ جماعت میں ایک ایسا بڑا گروہ ہوتا ہے جو ہمہ وقتی کارکن ہوتے ہیں، اور جماعت ان کی جو ایک کفالت کرتی ہے اور کفا پر انہیں رزق دیتی ہے۔ دوستو، اجتماعی زکوٰۃ کے جو مثبت پہلو ہیں، 2-4 منٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں 2 منٹ ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا، شکریہ جزاک اللہ۔ اجتماعی زکوٰۃ کے جو مثبت پہلو ہیں اس میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ سود کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اکٹھے جمع کرتے ہیں زکوٰۃ اور اپنے پرائرٹیز کے اعتبار سے معاشرے سے سود کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے کاروباری لوگوں کو ہو یا کوئی اور ان سے انجمنیں ہوں، ان کو جو ہے اوپر اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، معاشرے کو فائنانشیلی اپلفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا ایک پہلو جو میں ابھی آپ کے سامنے یہ بتایا کہ اکٹھے جب مال جمع ہوتا ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے تو افراد کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے خدا کے قریب پہنچتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ان کے حق میں دعا کرو، جس کے حق میں دعا ہوتی ہے نبی کی پھر دنیا اسے کوئی جو ہے برباد نہیں کر سکتا۔ اس طریقے کے افراد جو اجتماعی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا، آدھی روایت میں آدھی حدیث سنایا تھا، آدھی آیت، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ان کے لیے یہ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہیں جو اجتماعی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اجتماعی زکوٰۃ کے اندر کوئی چھپا ہوا پہلو نہیں ہوتا،
بلکہ سب کے سامنے اعلانیہ پہلو ہوتا ہے۔ قرآن نے ایسا اعلانیہ طور پہ صدقہ کرنے کو بھی اچھا صدقہ قرار دیا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ طور پر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو بس میں انہی چند باتوں پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پائی کا لحاظ کرتے ہم زکوٰۃ نکالیں، اور اجتماعی طور پر ہم زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے معاشرے کو اوپر اٹھانے کے سلسلے سے جو بھی ہمارے کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔